بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کی یہ 12ویں نشست ہے۔ وطر کی نماز کا بیان ہوگا کہ نماز وطر کا درجہ کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے، اس میں پڑھنا کیا ہے۔ نماز وطر واجب ہے، اس کو چھوڑنے والا بھی مثل فرض نماز کے چھوڑنے والے کے فاسق و گنہگار ہے۔ نماز وطر واجب ہے، جو نماز وطر چھوڑ دے، جس طرح فرض نماز کو چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے، فاسق و فاجر اور گنہگار کہلاتا ہے، ایسے ہی وطر کی نماز چھوڑنے والا بھی فاسق و فاجر اور گنہگار ہے۔ جس طرح فرض نماز کی قضا لازم ہے، اسی طرح اگر کسی کی عشاء کی نماز چھوٹ جائے، قضا ہو جائے، تو 4 فرض کے علاوہ 3 وطر پڑھنا بھی، قضا کرنا 3 وطر کی، یہ بھی لازم ہے۔ اس لیے کہ عمل میں واجب اور فرض کا حکم ایک ہے، کہ واجب کہا جائے یا فرض کہا جائے، عملی اعتبار سے ان دونوں کا درجہ ایک ہی ہے۔ جس طرح فرض کو ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح واجب کا اہتمام کرنا بھی ضروری ہے۔ نماز وطر واجب ہے جو 3 رکعت ہے۔ نماز وطر کو چھوڑنے والا بھی گناہگار کہلاتا ہے، جس طرح فرض نماز کو چھوڑنے والا گناہگار کہلاتا ہے۔ اب وطر کی نماز کا وقت کب سے ہے؟ وطر کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد ہے۔ عشاء کی نماز جب ادا کر لی جائے تو اس کے بعد وطر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ نماز وطر کی بھی مغرب کی نماز کی طرح 3 رکعتیں ہیں۔ نماز وطر احناف کے پاس جملہ 3 رکعتیں ہیں، ایک ہی سلام سے، لیکن ان تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری سورت کا پڑھنا واجب ہے۔ وطر کی تینوں رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ پڑھنا واجب ہے۔ وطر کی نماز پڑھنے کا بھی وہی طریقہ ہے جو فرض نماز پڑھنے کا ہے۔ وطر کی نیت بھی اسی طرح کرے جس طرح فرض کی نیت کی جاتی ہے، البتہ بجائے فرض کے صلاۃ الوطر کہے، واجب الوطر نہ کہے۔ وطر کی نماز کہنا کافی ہے، واجب الوطر کہنے کی ضرورت نہیں۔ 3 رکعت وطر کی نماز ادا کرتا ہوں میں واسطے خاص اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا کعبہ شریف کی طرف کہہ کر نیت باندھ لے۔ نیت دراصل جیسا کہ کئی مرتبہ عرض کیا جا چکا ہے کہ دل کے ارادے کا نام نیت ہے، تاہم زبان سے بھی کہہ لینا چاہیے کہ تاکہ زبان اور دل میں موافقت ہو۔ تو وطر کی نیت جس طرح فرض نماز کی نیت کی جاتی ہے، ایسا ہی وطر کی بھی نیت کی جائے، البتہ صلاۃ الوطر کہے، فرض کے بجائے صلاۃ الوطر کہے، واجب الوطر نہ کہے۔ صرف اس قدر فرق ہے فرض میں اور وطر میں، صرف اس کا اتنا فرق ہے کہ وطر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور دوسری سورت پڑھنے کے بعد دونوں ہاتھ تکبیر کے ساتھ، یعنی اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک اسی طرح اٹھا کر جس طرح تکبیر تحریمہ کے وقت اٹھایا جاتا تھا، پھر ہاتھ باندھ لے اور آہستہ دعائے قنوت پڑھے۔ وطر کی تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور ایک سورہ پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لے، جس طرح تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر باندھ لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آہستہ دعائے قنوت پڑھے۔ دعائے قنوت کیا ہے؟ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق۔ یہ پڑھنے کے بعد، دعائے قنوت پڑھنے کے بعد رکوع کرے۔ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی دعائے قنوت پڑھنا بھول جائے اور اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا جائے تو اس کو اب رکوع سے واپس آ کر دعائے قنوت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ سجدہ سہو کر لے، نماز ادا ہو جائے گی، کیونکہ دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے۔ اگر کسی کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لے۔ دعائے قنوت اگر یاد نہ ہو تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یہ پڑھ لے تو بھی کافی ہے۔ اگر یہ بھی یاد نہ ہو تو کم سے کم 3 مرتبہ اللہم اغفر لی یا 3 مرتبہ یا ربی کہہ لے، لیکن ہمیشہ یہی کہتے رہنا اور یاد کرنے کی کوشش نہ کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اگر یاد نہ ہو، مجبوری ہے، یاد نہ ہونے کی صورت میں ربنا آتنا پڑھ لے،
یا وہ بھی یاد نہ ہو تو اللہم اغفر لی 3 مرتبہ پڑھ لے، اس کے بعد رکوع میں چلا جائے، لیکن یہ یاد ہونے تک پڑھتا رہے اور یاد کرنے کی کوشش کرے۔ وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی 30ویں پارے کی سورہ اعلیٰ، اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھنا مستحب ہے۔ یہ پڑھنا بہتر ہے، مستحب ہے، ورنہ جو یاد ہو وہ پڑھے۔ اب دعائے قنوت وغیرہ جو آیا ہے، دعائے قنوت کا ترجمہ بھی پیش کر دیا جاتا ہے کہ دعائے قنوت کا مفہوم اور معنی کیا ہے، جو دعائے قنوت وتر کی تیسری رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے اللہ یقیناً ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، اور تجھ سے بخشش چاہتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں گناہوں کی، اور تجھ پر ایمان لاتے ہیں، تیری تصدیق کرتے ہیں، اور تجھی پر بھروسہ کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، اور بھلائی سے تیری تعریف کرتے ہیں، اور تیرا شکر بجا لاتے ہیں، اور تیری ناشکری نہیں کرتے، اور ہم دل سے بیزار ہیں اور چھوڑتے ہیں ان کو جو تیری نافرمانی کرتے ہیں۔ جو تیری نافرمانی کرنے والے ہیں، معصیت شعار ہیں، ہم ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں، دل سے ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں، اور تیری ہی طرف دوڑتے چلے آتے ہیں اور خدمت کرتے ہیں، اور ہم تیری رحمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، یقیناً تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا ہے۔ یہ دعائے قنوت کا معنی اور مفہوم ہے، جس میں بندے اپنی عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ پر ایمان کا اقرار کرتے ہیں، اور اللہ پر توکل بھی کرتے ہیں، اور تمام تعریف، حمد و ستائش وغیرہ اللہ ہی کے لیے ہے، اس کا بھی اقرار کرتے ہیں، شکر بجا لاتے ہیں، ناشکری نہیں کرتے۔ بہرحال دعائے قنوت کا یہ مفہوم ہے۔ دعائے قنوت اگر کسی کو یاد نہ ہو تو اس کی جگہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار پڑھ لے، یا 3 مرتبہ اللہم اغفر لی، یا 3 مرتبہ یا ربی کہہ لے تو بھی کافی ہے، لیکن دعائے قنوت یاد کر لینا چاہیے۔ یہ نماز وتر کا بیان تھا، جو سال بھر تنہا پڑھی جاتی ہے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے میں نماز تراویح کے بعد جماعت کے ساتھ یہ نماز پڑھی جاتی ہے۔ البتہ غیر رمضان میں، رمضان کے علاوہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی جاتی، بلکہ تنہا پڑھنا چاہیے۔ اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رمضان میں جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھے وہی وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے، اور جو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھ سکے وہ وتر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ رمضان میں اگر کسی کی عشاء کی جماعت چھوٹ جائے تو وہ نماز وتر بھی تنہا ادا کرے، جماعت کے ساتھ نہ پڑھے۔ یہ نماز وتر کا بیان تھا، جو احناف کے پاس واجب ہے اور ایک سلام سے ادا کرنا ہے۔ اس کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے ہے۔ جو تہجد کا اہتمام کرتے ہیں ان کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ عشاء کی فرض کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ لیں، نفل بھی پڑھ لیں تو اچھا ہے، لیکن وتر کی نماز کو تہجد کے بعد، تہجد کی 8 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ادا کریں، یہ بہتر ہے۔ اور اگر کسی کو اٹھنے کا یقین نہ ہو، سو جانے کے بعد فجر تک اٹھنے کا یقین نہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں ان کے لیے وتر پڑھ کر ہی سونا بہتر ہے۔ جو لوگ اٹھنے کا یقین رکھتے ہیں، پابندی سے اٹھتے ہیں تہجد کے لیے، تو ایسے لوگوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ نماز تہجد کے بعد وتر ادا کریں۔ وتر کی نماز کا بیان ختم ہوا، سنت اور نفل نمازوں کا بیان اگلی نشست میں ہوگا۔